تو یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری موٹیویشن تھی کہ میں اپنے علاقے میں سسٹینیبلٹی پہ کام کروں، امپاورمنٹ پہ کام کروں اور وہاں کی پروڈکٹس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر تک میں رسائی دوں۔ ہمارے پاس 100+ پروڈکٹس ہیں، جن میں 40 پروڈکٹس گلگت بلتستان کے ہیں، اور شیلاجیت کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے، آئل کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے جو کہ کولڈ پریس میتھڈ سے تیار کرتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے جیبوں میں ڈرائی فروٹس رکھتے تھے اور بجائے آج کے دور میں جیسے ٹافی دیتے بچوں کو، وہ ڈرائی فروٹس نکال کے دیتے تھے۔ تو یہ ٹریڈیشن جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے۔ کچھ اسپائسز اور ہربس جو ہے نا وہ انڈیا سے آتے ہیں، جیسے ابھی آپ کو میں نے چیک کروایا تھا الائچی، جس کی خوشبو اور رنگت بہت لاجواب۔ کچھ پروڈکٹس ہمارے پاس ایران سے آتے ہیں، یعنی جہاں کی جو سوغات ہیں، جیسے چکوال کی ریوڑی ہے، اسی طرح افغانستان کی پروڈکٹس ہیں، انجیر وہاں کی بہت زبردست ہوتی ہے۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ملوانے لائے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جس نے پولیٹیکل سائنس میں آنرز کی ڈگری کی، مگر اس کے بعد سرکاری نوکری کرنے کی بجائے نہ صرف ذاتی کاروبار کو ترجیح دی، بلکہ اس کاروبار کے ساتھ ساتھ اس نے سینکڑوں خواتین کو امپاور کیا ہے اور ایک ایسا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ والا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر لاہور میں یہ جو ڈرائی فروٹس بیچ رہے ہیں، سکردو میں کام کرنے والی خواتین وہ ڈرائی فروٹس تیار کر کے ان کو بیچتی ہیں، اور نہ صرف ان کا کاروباری زندگی چلتا ہے بلکہ سکردو کی کئی دیہاتی خواتین اور اس کے علاوہ مرد حضرات کا کاروبار بھی ان کے کاروبار کے دم پر چل رہا ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے پاس جو دنیا بھر کے ممالک کی 100 سے زائد ڈرائی فروٹس کی اقسام موجود ہیں، وہ یہ کیسے منگواتے ہیں، کون کون سے ڈرائی فروٹس ان کے پاس موجود ہیں، ان میں کتنے منرلز اور وائٹامنز ہوتے ہیں اور وہ صحت کے لیے کتنی ضروری ہوتے ہیں، اور سردیاں آتے ہی ڈرائی فروٹس کی مانگ میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ بات کر کے جانتے ہیں نواز لاسو سے۔ نواز لاسو صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آنرز پولیٹیکل سائنس میں کیا، تعلق آپ کا سکردو سے ہے، لاہور میں ڈرائی فروٹس کی شاپ بنانے کی کیا تک بنتی تھی؟ سب سے پہلے تو میں آزاد ڈیجیٹل کا اور ظاہر محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ہی چینل سے اپنے تمام جو ایفیلیٹس ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ان تمام کلائنٹس کا، ان تمام ہول سیلرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پاکستان سے سکردو سے پروڈکٹس منگواتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ ہمارا فیملی بزنس تھا جی، اور سکردو کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہر گھر میں ایک آرچرڈ، اور ہر آرچرڈ میں 4 سے 5 ایپریکاٹس کے درخت موجود ہیں، ہر ایک اس بزنس سے منسلک ہے۔ تو یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری موٹیویشن تھی کہ میں اپنے علاقے میں سسٹینیبلٹی پہ کام کروں، امپاورمنٹ پہ کام کروں اور وہاں کی پروڈکٹس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر تک میں رسائی دوں۔ اچھا، آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی، کن کو امپاور کر رہے ہیں آپ اپنے اس بزنس کے ذریعے؟ سسٹینیبل کیسے ہے آپ کا بزنس؟ ہاں جی، جو فارمنگ میتھڈ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، وہ بایو ڈائنامک فارمنگ ہوتی ہے، جس میں وہاں کے لوکل فارمرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بجائے فرٹیلائزرز کے، کیمیکلز کے، لوکل جو استعمال ہونے والی جو کھاد ہیں وہ استعمال کریں، جسے بایو ڈائنامک فارمنگ کہا جاتا ہے، جس میں گلے سڑے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات امپاور کی، تو یہ جو فنش پروڈکٹ آپ کے پاس یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھا جاتا ہے، تو ایک طرف سے وہاں کی جو خواتین ہیں وہ امپاور ہو رہی ہیں، دوسری طرف یہ کہ وہاں کی جو اسینشل پروڈکٹس ہیں، وہاں کی جو سوغات ہیں، وہ یہاں لاہور تک اور پورے پاکستان تک اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ کون کون سی ایسی یونیک پروڈکٹس ہیں سکردو کی جو آپ کے لیے خاص ہیں، جو صرف آپ ہی یہاں پر لے کر آتے ہیں اور کسی جگہ پہ ہمیں نہیں ملتی؟ نہیں، وہاں سے تو پروڈکٹس یہاں پہ آتی ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کی بات ہوتی ہے۔ جیسے جو شیلاجیت کی کوالٹی ہمارے پاس ہیں، وہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو میتھڈس ہم استعمال کرتے ہیں پیوریفیکیشن میں، ڈی ہائیڈریشن میں، اور جس انداز سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ آن لائن بزنس کرنے والے یا جو ٹریڈیشنل بیچنے والے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، آپ کے پاس تو دنیا بھر کی سوغات موجود ہیں، مطلب کچھ چیزیں آپ نے کسی ملک سے منگوائی ہیں، کوئی کسی سے منگوائی ہیں، ایسی کون کون سی پروڈکٹس آپ کے پاس ہیں جو آپ نے بیرون ممالک سے منگوائی ہوئی ہیں؟ اسپیشلی اگر آپ بات کریں انڈیا کی، تو جتنے بھی ہربس اینڈ اسپائسز ہیں وہ ہماری انڈیا کی ہیں، جو کہ دبئی کے راستے پاکستان یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ باقی جو پستہ، کاجو، بادام کی ورائٹی ہیں، یہ ایران سے، افغانستان سے، ویتنام سے یہ پروڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس جو میں نے شروع میں بھی بتایا کہ 100 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں، تو کچھ ہمیں گن کے بتائیں کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور جو بڑی یونیک ہیں اپنے نیچر میں؟
جی ہمارے پاس پیور لیب ٹیسٹڈ شلاجیت موجود ہیں، ہنی موجود ہے. ڈرائی فروٹس میں اگر بات کریں تو پستہ ہے، بادام ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہیں. اگر سیڈز کی بات کریں تو چیا سیڈز ہے، پمکن سیڈز ہے، میلن سیڈز ہیں، سن فلاور سیڈز ہیں. اس کے علاوہ مربع جات ہیں، اور جو ہماری سوغات جس چیز کو سمجھی جاتی ہیں جسے زرشک کہتے ہیں، زرشک بھی کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے. ارومیٹک بلیک زیرہ موجود ہیں، اور بھی بہت ساری ویرائٹی ہیں. ایپریکاٹ موجود ہیں. ملبریز ہماری جو ہے نا وہ کافی مشہور ہیں. یہ سوغات ہیں جو کہ نہ صرف ہم یہاں لوکلی بیچتے ہیں بلکہ آن لائن پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم سیل اس کو کرتے ہیں. اچھا، آپ کے پاس ایک ڈرائی فروٹ میں نے ایسے بھی دیکھا جس کی شکل اخروٹ سے ملتی جلتی ہے، مگر اس کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام چابی والے اخروٹ سے مشہور ہے، لیکن یہ اخروٹ نہیں ہے، یہ میکڈیمیا ہے. اس کی اوریجن ہے آسٹریلیا، جہاں یہ پروڈکٹ پائی جاتی ہیں. اس کی آؤٹر جو شیل ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک چھوٹا سا اس میں کٹ لگایا ہوتا ہے اور ایک چابی اس کی بنائی ہوتی ہے تاکہ وہ ایزیلی اس کو انشیل کر سکے، جو کہ دل کی بہت ساری بیماریوں کے لیے، دماغ کے لیے، بلڈ شوگر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اوور ہیلتھ بینگ کے لیے بہت زیادہ مؤثر پروڈکٹ ہے. پرائس کیا ہے اس کی؟ اس کی پرائس لوکلی ہم بیچ رہے ہیں 4200 میں. یہ 1 kg کی پیکنگ ہوتی ہے، ½ kg کی بھی اس کی پیکنگ ہوتی ہے. اچھا، آپ نے ابھی پہلے شلاجیت کی بات کی، اور شلاجیت بڑی بدنام زمانہ بھی ہے، مگر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جتنے بھی یہ پہاڑی علاقوں سے یا ناردرن ایریا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شلاجیت پہ بہت فوکس کرتے ہیں؟ کیا خاص چیز اس میں پائی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ صحت کے لیے یہ کیا فوائد رکھتی ہے. اچھا جی، یہ بدنام زمانہ پروڈکٹ تو نہیں ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اسے استعمال کریں جب تک نیچر ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. یہ ایسی پروڈکٹ ہیں جس میں 85+ منرلس ہیں. دراصل شلاجیت کے 3 مین کمپوننٹس ہیں: فیلوک ایسڈ، منرلس اور ہیومک سبسٹانسز، جو کہ نہ صرف ہماری باڈی کو منرلس پرووائڈ کرتی ہیں اور جو خوراک ہم لیتے ہیں اسے سیلولر لیول پہ جانے میں مدد فراہم کرتی ہے. یہ ریجنریشن کے لیے بہت ہی زبردست ہے. ایک مسکنسیپشن تھی جو کہ ہمیں بھی یہاں آ کے پتہ لگا ہے کہ شلاجیت ایک خاص پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی اس چیز کو آبزرو کیا ہے اپنے علاقے میں. وہاں کی یہ سوغات ہے، نہ اس نیت سے یوز کی ہے، نہ اس نیت سے یوز کی ہے. وہاں کی یہ سوغات ہیں. یہ اس کی ویلیو آپ کو پتہ لگے گا جب آپ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جائیں گے. UK میں، USA میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں، نہ صرف آرگینک اپریکو کی پیکنگ میں بلکہ بہت سارے لوگ ہمارے سے وائٹ لیبل کروا کے Amazon، eBay، Etsy اور بہت سارے امریکہ میں جیسے کروگر ہے وہاں پہ یہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے. کون کون سے منرلز ہوتے ہیں اس میں؟ اس میں آئرن ہے، فاسفورس ہے، زنک ہے، سیلینیم ہے، میگنیشیم ہے، بے تحاشا 85+ منرلز اس میں موجود ہیں. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ شلاجیت بیچتے ہیں جو کہ آن لائن ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو بیچتے ہیں. وہ ایک پروسیس سے شلاجیت نہیں گزرتی. شلاجیت کے لیے 4 بیسک جو ہے نا وہ پروسیس سے گزرنا لازمی ہے، جو کہ ایکسٹریکشن یعنی پہاڑوں سے اتارنا، ہائی الٹیٹیوڈ سے اتارنا جسے گولڈ گریڈ شلاجیت کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی فلٹریشن ہوتی ہے گلیشیئر واٹر میں تاکہ میکسیمم منرلس کو ہم بچایا جا سکے. اس کے بعد بہت سائنٹیفک اور ٹریڈیشنل میتھڈ سے اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر موجود جو ہیوی میٹلز ہیں، لیڈ ہے، آرسینک ہے، ان کو ریموو کیا جائے، جس میں سینٹریفیگل فورس کا بھی استعمال ہم کرتے ہیں. اینڈ پہ جا کے یہ اس کی اصل جو ویلیو ہوتی ہے وہ سن ڈرائنگ پروسیس سے ہے، یعنی 40 دن تک ہم اسے دھوپ میں رکھ کے ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں، تب جا کے یہ ریزن فارم میں آتی ہے اور یہ کمال پروڈکٹ لوگوں تک پہنچتی ہے. اچھا، آپ کے پاس اتنے مہنگے ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے ہیں کہ جنہیں کھانے کا، خریدنے کا عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو کیسے لوگ آپ کے گاہک بنتے ہیں اور کس طرح کی مصنوعات وہ آپ سے لے کے تو پائیے لے کے جاتے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں جی، اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے ڈرائی فروٹس کی. اس سے ریلیٹڈ مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ آپ صرف سردیوں میں ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں. ڈرائی فروٹس کا استعمال سال ہر سال ہونا چاہیے. اب ہم نے کافی ٹریننگ بھی دی ہے، لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کمرشل پروڈکٹس کے بجائے سنیکس کے طور پہ بریک فاسٹ میں یا اسکول یا کالج لے کے جانے کے لیے ڈرائی فروٹس کے پیکٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت سارے کلائنٹس ہیں جو ہم سے منتھلی بیس پہ یہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس میں کیونکہ ورائٹی ہے، 100+ ورائٹی ہیں، اس میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہیں جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں، جیسے میکڈیمیا ہے، کچھ پروڈکٹ تائیوان سے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ایکسپینسو ہیں. لیکن کچھ ہماری لوکل پروڈکٹس بھی ہیں، جیسے سیڈس ہیں، میلن سیڈس ہیں، پمکن سیڈس ہیں، چیا سیڈس ہیں. تو اگر آپ
اگر آپ جنرل دیکھا جائیں تو یہ چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں, یہ ریگولر بیس پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور بجائے کہ کیپسولس وغیرہ کھائیں, وٹامنس کے کیپسولس وغیرہ کھائیں, آپ ڈیلی بیس پہ ڈرائی فروٹس, یہ تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے والی چیز ہے نہیں تو یہ پمپکن سیڈز کون کھاتا ہے, لائک سن فلاور سیڈز کون کھاتا ہے, یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ دراصل پروٹین رچ سیڈس ہوتے ہیں جو جوائنٹ پین ہو, مسل پین ہو, اور اوور آل باڈی میں وٹامنس کی اور منرلس کی کمی ہو, یہ وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ ہماری ثقافت تھی, پنجاب کی ثقافت تھی, پاکستان کی ثقافت تھی. ہمارے علاقے میں بھی لوگ آج کل جو ہے نا اس کا رجحان ذرا کم ہوا, لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ لوگ بہت سارے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے جیبوں میں ڈرائی فروٹس رکھتے تھے, اور بجائے آج کے دور میں جیسے ٹافی دیتے بچوں کو, وہ ڈرائی فروٹس نکال کے دیتے تھے. تو یہ ٹریڈیشن جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے. پنجاب میں بھی یہ سیڈس جو ہے نا وہ لوگ کھاتے رہے ہیں, اور جیسے 4 مغز کے نام سے مشہور ہیں, اس میں 4 ڈفرینٹ جو ہے نا سیڈس ہیں. واٹر میلن سیڈس ہیں, میلن سیڈس ہیں, پمکن سیڈس ہیں, اور سن فلاور سیڈس ہیں. یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے, لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کثرت سے کرتے ہیں. اچھا, آپ کے دیکھیے یہ جو ڈرائی فروٹس کے جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں اخروٹ آ گئے, ناریل آ گیا, کاجو آ گئے, بادام, پستہ, یہ چیزیں تو نارمل کشمش بھی آتی ہیں. آپ کی شاپ پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ اور بے تحاشا ورائٹی موجود ہے, اور آپ کے پاس ایسی کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو آپ نے نئی متعارف کروائی ہیں, یا چلیں بڑے عرصے بعد متعارف کروائی ہیں؟ کون سی ایسی نئی ورائٹیز آپ کے پاس دستیاب ہیں ڈرائی فروٹس کے حوالے سے؟ ہمارے پاس 100+ پروڈکٹس ہیں, جن میں 40 پروڈکٹس گلگت بلتستان کے ہیں, اور شیلاجیت کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے, آئل کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے جو کہ کولڈ پریس میتھڈ سے تیار کرتے ہیں. ایپریکاٹ آئل ہے, آلمنڈ آئل ہے, والنٹ آئل ہے, بلیک سیڈ آئل ہے. ہنی کی پروڈکشن ہماری اپنی ہے, جس میں سدر ہنی ہے, اکاشیا ہے, روبینیا ہے, وائلڈ فلاور, یہ ہماری اپنی پروڈکشن. اس کے علاوہ مربع جات ہیں بہت سارے, اور کچھ اسپائسز اور ہربس جو ہے نا وہ انڈیا سے آتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو میں نے چیک کروایا تھا الائچی, جس کی خوشبو اور رنگت بہت لاجواب. کچھ پروڈکٹس ہمارے پاس ایران سے آتے ہیں. یعنی جہاں جہاں کی جو سوغات ہیں, جیسے چکوال کی ریوڑی ہے, اسی طرح افغانستان کی پروڈکٹس ہیں, انجیر وہاں کی بہت زبردست ہوتی ہے. جس علاقے کی سوغات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے لا کے جو ہے نا وہ یہاں پہ لوگوں کو فراہم کریں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ فروٹس بھی ہیں جن کو آپ نے خشک کیا ہوا ہے, وہ کون کون سے فروٹس ہیں, ان کو کیسے خشک کیا جاتا ہے, اور وہ بھی کیا ڈرائی فروٹس میں شامل ہوتے ہیں؟ اچھا جی, بہت زبردست آپ نے سوال یہاں اجاگر کیا ہے کہ 2 طرح سے فروٹس کو ڈی ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے. ایک جو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہو تو اسے آرگینک کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر اسے مشین کے اندر ڈی ہائیڈریٹ کریں تو اسے پریزروڈ آئٹمس, جیسے ہمارے پاس دونوں چیریز موجود ہیں. ایک چائنیز ہیں جسے مشین میں ڈی ہائیڈریٹ کی ہوتی ہے, تو ہم اس کے آگے لکھتے ہیں ڈی ہائیڈریٹڈ چیری. اور ایک دوسری چیری ہیں جو کہ گلگت بلتستان کے آرچرڈ سے ہم خود اس کی جو ہے نا پہلے تو فارمنگ کلیکشن کرتے ہیں. اس کی ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے ڈائریکٹ سن لائٹ میں. اسے آرگینک چیری کہا جاتا ہے. منرلس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ذائقے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر بات کریں گلگت بلتستان کے اندر جو پروڈکشن ہوتی ہے جو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے, اس کی ایک الگ بات ہے. اور جو ڈی ہائیڈریٹڈ چیری ہے اس میں وہ فلیور ایڈ کرنا پڑتا ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ فلیورڈ چیری ہوتی ہے. اس میں مینگو بھی ہیں, اس میں اگر آپ بات کریں کیوی بھی ہیں. تو یہ چیزیں کیٹیگری میں آتی ہے ڈی ہائیڈریٹڈ مشینز کے اندر. اور جو باقی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم اسے آرگینک کہتے ہیں. بہت شکریہ, اور ماشاءاللہ آپ کا یہ کاروبار پھلتا پھولتا دیکھ کر, اور آپ کا یہ اسے کیا کہتے ہیں اسٹارٹ اپ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان, اس نے ایک شاندار ڈگری کی, مگر اس کے بعد سرکاری نوکری کے چکر میں پڑنے کی بجائے اپنے ذاتی کاروبار کو ترجیح دی, اور سکردو کی سوغات جو ہے وہ 40 سے زائد ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ وہاں سے لے کر لاہور میں یہاں پر انہوں نے لنک روڈ پہ اپنی ایک شاپ کھولی ہے. اور اس طرح انہوں نے سکردو اور لاہور کے درمیان برج بننے کا کام بھی کیا, اور بڑی شاندار چیزیں جو ہے وہ یہاں پر لا کے بیچ رہے ہیں. اور نہ صرف یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں بلکہ خواتین کو امپاور کر رہے ہیں اور سسٹینیبلٹی ماڈل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آج کل کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے بعد ایسے ہی سسٹینیبل پروجیکٹس کرنے چاہیے اور ذاتی کاروبار کی طرف فوکس کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.